ڈسکوری ویڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا، اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا۔ تو من شدی من تو شدہ، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر انوار۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے، اور ایک اور بات بھی، جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں نا وہ ادب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں، زیادہ نیڑے رہتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ادب کا معاملہ، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت صدیق اکبر نا بڑا ہی قریب رہتے تھے، اور ان کا قریب رہنا نا نبی پاک پسند بھی کرتے تھے۔ ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ القباء میں لکھا ہے، حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت میں، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا۔ تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تھا، میں دوڑا کہ ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں، کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہو گئی، حضور حکم ہو۔ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں۔ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا۔ اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہی رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ اور یار آپ سمجھے تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ آپ ذرا اس لذت کو تو لے۔ حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر۔ آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا۔
اور میں لے جانا دروازے پہ رکھ دینا، اگر دروازہ کھول جائے، انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لینا، اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں، فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا، اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے، انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو رکھ دینا۔ کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی، اندر سے آواز بھی آئی، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی۔ اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آواز آئی دیر نہ کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، لاؤ قریب کرو۔ جتنا قریب رہے قربت بڑی، پیار بڑا، بات سمیٹنے لگا ہوں، ادب بھی بڑا۔ اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کافر قبیلے کی صلح کرانے، فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا۔ صحابہ کو پتا تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے، حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق کو بتایا کہ آ گئے ہیں حضور۔ اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا، صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، صفیں ٹوٹتی رہی نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے، وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید، وہ کوٹ مٹھن میں، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنا، نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں، انتے کعبہ بھول گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے، مصلی پہ جماعت کرائی، نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ پھر بھی لفظ کوئی نہیں، جملہ کوئی نہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا، کیا جملے کہے، کیا شان ہے۔ کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے، اتنا ادب۔ اور پھر ایک اور بات، نبی کریم سے پیار کیا تو پھر حضور کی اولاد سے بھی پیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسن آ گئے، میری بات مکمل ہو گئی، بس 1-2 باتیں یاد آ گئی، میں نے کہا چلو کر دوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کبھی تقریر کرنے والے کو بھی مزہ زیادہ آنے لگ جاتا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسن آ گئے مولا علی کے ساتھ، تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے ابا جی کی ہے، یہ میری اماں جی کی ہے، بچے بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ تو امام حسن آ گئے تو حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے نیچے اترو نا، ممبر تو میرے نانا کا ہے، مجھے صحیح بتانا کہ جمعے چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ 7-8 سال کے بچے تھے امام حسن، پر معمولی بچے نہیں تھے، حضور کے نواسے، نیچے اترے میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو، پتر ادھر بیٹھ نماز پڑھ۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی آپ ہٹ جائیں نا، میرا اور حسن کا مسئلہ ہے، کرنے دینا بات۔ تو امام حسن پھر کہنے لگے اترو نا نیچے، ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اتر کے کھڑے ہو گئے، ہاں اتر کے کھڑے ہو گئے، زمین پہ کھڑے ہو، کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانے کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانے کا ہی ہے، یہ کس کا ہے، اس نے بھی تو نوکری کی ہے۔ تو امام حسن کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھے پھر پڑھائیں جمعہ۔ پھر بیٹھ گئے، ہر شے سے پیار، اور پھر حضور کی امت سے بھی پیار۔
حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے تو تیسرا دن تھا ان کے انتقال کا۔ عصر کی نماز پڑھا کے تو میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ کہنے لگی چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے، کیا مانا؟ تو وہ کہنے لگی ہم 5-6 بہنیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد ہمارا انتقال کر گیا، ہمارے گھر میں چند بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے، امیر المومنین، اور ہماری بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں۔ اور پھر وہ بیٹیاں رو پڑی، کہنے لگی چچا 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کو، میری ماں روتی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا بکریوں کا دودھ دھونے۔ آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنے ہیں، چچا چلو گے؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے پتر چلوں گا۔ آگے آگے بچیاں تو پیچھے پیچھے فاروق اعظم روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے، کیسے چلوں گا ان کے رستوں پر؟ یارو بڑا پیار کیا انہوں نے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے نا اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا، ہاتھ بھی، پیر بھی، زبان بھی، ہر شے باندھ کے نا تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا۔ کہا حضور میں نے باندھ دیا ہے، جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلوں گا۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اقبال کہتے ہیں اپنی عقل حضور کے قدموں پہ پیش کر دے، پھر تو بچ جائے، اپنے آپ کو پیش کرے، زیادہ بحثیں نہ کریں،